بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ظالم بادشاہ کا جس نے بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم کے پہاڑ دھارے تھے۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اگر اس واقعے کو سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ خدا و تعالیٰ کا وعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنو اسرائیلی اس کے آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان میں جائے گی۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ یہ وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بابت تھا، لیکن ان کی وفات تک جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا و تعالیٰ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کے قومی و مذہبی ترقی ہوگی۔ یہ باتیں کر کے فرعونیوں نے مجلس میں مشاورت قائم کی، اب کیا کیا جائے جس سے آئندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ آخر میں اس جلسے میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو شہر کا گشت لگاتا رہے اور بنی اسرائیل میں جو نرینہ اولاد ہو اسے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے، اس کے بعد اسے ذبح کیا جائے۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اسی طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جائے گی اور جو ذلی خدمتیں ان سے لی جاتی ہیں، جو بیگریں ان سے وصول ہو رہے ہیں، سب موقوف ہو جائے گی۔ اس لیے سب کا تجویز ہوا کہ 1 سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال ان کے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اسی طرح موجودہ بنی اسرائیل کی تعداد بھی نہ بڑھے گی اور نہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی نہ مل سکیں۔ جتنے بوڑھے 2-4 سال میں مریں گے اتنے بچے 1 سال میں پیدا ہو جائیں گے۔ جس سال قتل موقوف تھا اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل عام بچوں کا جاری تھا اور اس برس حضرت موسیٰ علیہ السلام تولید ہوئے۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی پورے بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ فلاں بچہ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کی اس وقت کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا، بے اندازہ تھی۔ چنانچہ یہ خطرہ اس وقت دفع ہو گیا جب خدا و تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئی کہ ڈر خوف نہ کر، ہم اسے تیرے طرف پھر لوٹائیں گے۔ چنانچہ بحکم خدا و تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا، تو میں اسے خود ہی کفناتی دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے آپ اسے مچھلیوں کا شکار بنا دیا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعون کے گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت محل کے لونڈیاں موجود تھیں، انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا اور فرعون کے ملکہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر موسیٰ کی حالت غیر ہو گئی، سوائے اپنے اس پیارے بچے کی جسے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کی تھی۔ فرعون کو پتہ چلا کہ اس کے محل میں کوئی بچہ آیا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملکہ کی گود میں ایک خوبصورت سا بچہ ہے۔ فرعون نے تقاضا کیا ہے کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے ذبح کر دیں۔ ملکہ نے صاف انکار کر دیا
اور کہا یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ ملکہ نے جوں توں کر کے فرعون سے اس بچے کی پالنے کی اجازت لے لی۔ اب محل کی جتنی دائیاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن خدا و تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا ہی نہیں۔ اس سے ملکہ گھبرائی کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک نہ ہو جائے۔ ملکہ نے سوچ سمجھ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ اور ادھر ادھر تلاش کرو، اور اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کرے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ باہر لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، بہت سارے لوگ جمع تھے، اور تمام لوگ یہ واقعات دیکھ سن رہے تھے۔ اس میں آپ کی بہن آگے آئی اور فرمایا اگر تم کہو تو میں ایک گھر ایسا نہ بتلاؤں جو اس کی نگہبانی کرے۔ یہ کہتے ہی لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس گھر کو بھی پہچانتی ہے، لیکن خدا و تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دے رکھی تھی، اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے کہ کون بدنصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے؟ کون نہ چاہے گا کہ یہ بچہ ہمارے یہاں پلے تاکہ انعامات و کرامات سے اس کا گھر بھر جائے۔ یہ بات سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا، اسے چھوڑ دیا اور کہا بتا تو کون سی دایا اس کے لیے تجویز کرتی ہے؟ اس نے کہا میں ابھی لائی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور والدہ کو خوشخبری سنائی۔ والدہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، اپنے پیارے بچے کو گود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں دیا، بچے نے پیٹ بھر کے پیا۔ اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی۔ ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اسی دائیا کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بیٹا ملکہ کے سامنے پہنچے تو ملکہ نے دیکھا وہ بچہ بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو میرے سامنے دودھ پلایا جائے۔ جب بچہ دودھ پینے لگا تو ملکہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ دائی اماں مجھے اس بچے سے محبت ہے جو دنیا کے کسی اور چیز سے نہیں۔ تم یہی محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ پاک کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا اللہ یہی چاہے گا کہ یہ بچہ میرے ساتھ رہے۔ اسی یقین کامل کے ساتھ آپ کی والدہ فرمانے لگی اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کریں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والدہ نے فرمائی ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ ملکہ صاحبہ نے مجبور ہو کر اس بات کو بھی مان لیا، اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر آ گئی، اور اس بچے کے وجہ سے اس محل میں کئی بنی اسرائیلی بھی فرعونیوں کے مظالم سے رہائی پا گئے۔